أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد. صاحبان ایمان مومن مومنات، کافی عرصے سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے تھے سوائے یہ کہ شارٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ احباب کی خدمت میں پہنچاتے رہے ہیں. ایک تو ماہ صیام تھا، ماہ رمضان، اطاعت تلاوت قرآن کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، تو اس مصروفیت کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں ملتا تھا. تو سبھی کو دعاؤں میں یاد رکھا. شب قدر میں، مقدس راتوں میں، مقدس دنوں میں اللہ تعالی ہم اور آپ سب کے کیے گئے اعمال کو اس ماہ مبارکہ میں جو ماہ رمضان ہے، گزرا ہے، خداوند کریم منظور اور مقبول فرمائے. تو آئیے صاحبان ایمان، چند ایک اعمال ہیں، چند ایک وظائف ہیں آپ احباب کی خدمت مبارک میں بیان کرنا اس ویڈیو میں. بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے. دوسرا عرض یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے دوسرے مومنین کو بھی اس چینل کا، ویڈیو کا لنک شیئر کریں، گروپس میں، واٹس ایپ پہ احباب کو، دوستوں کو، فیملی والوں کو، تاکہ نیکی کو ہم پھیلائیں، تاکہ نیکی کا ہم پرچار کریں. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اس کا بہترین اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے. جزاک اللہ. صاحبان ایمان، سب سے پہلے نماز خوف. اگر انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، جسے حالات حاضرہ چل رہے ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو نماز خوف ضرور پڑھیں، اس کا اہتمام کریں. یہ کیا نماز ہے، کس کی طرف سے ہے، کس ہستی نے بیان فرمایا؟ تو سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے. میرے اور آپ کے مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ جو تمہارے لیے خوف کا یعنی ڈر کا باعث ہو، تو امام فرماتے ہیں قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو، اور اس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام فرماتے ہیں یہ کہو: یا ابصر الناظرین و یا اسمع السامعین و یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین. امام فرماتے ہیں یہ کلمات جو ہیں 70 مرتبہ دہراؤ، اور جب 1 مرتبہ کلمات کہہ چکو تو اپنی حاجات بیان کرو. یعنی 70 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی حاجت بیان کرو، حتیٰ کہ امام فرماتے ہیں کہ 70 کی تعداد پوری ہو جائے. یعنی میں نے 1 مرتبہ یہ پڑھا یا ابصر الناظرین و یا اسمع السامعین و یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین. اب میں نے اس کے بعد دعا مانگنے کے پروردگار تمام شیعان امیر المومنین السلام کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما. پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا یا ابصر الناظرین. اسی طریقے سے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طریقے سے یہ نماز پڑھ کے اس طریقے سے یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوف کو دور فرما دے گا، اس سے پریشانی کو کیا فرمائے گا؟ دور فرمائے گا. تو آئیے صاحبان ایمان، دوسرا شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کا ایک عمل ہے، تعویذ ہے، جو روایت میں ملتا ہے کہ اس بارے میں اللہ سے انسان پناہ مانگے تو اسے کیسے شیطانی وسوسے سے اللہ محفوظ رکھے گا. تو فرماتے ہیں جب اسے اس طریقے سے شیطانی وسوسہ دماغ میں آئے تو کہے آمنت باللہ و برسولہ مخلصا لہ الدین. شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان 2 قسم کے ہیں. کون سے؟ پہلا جناتی شیطان ہے جو کہ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنے سے دور ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں دوسرا انسانی شیطان ہے. اس کو کیسے دور کرنا؟ فرماتے ہیں جو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود یعنی صلوات بھیجنے سے وہ بھاگ جاتا ہے، بھاگ اٹھتا ہے. کون؟ شیطانی انسان. تو یہ بھی 2 عمل ہیں آپ صاحبان کے لیے، مومن مومنات کے لیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو پورے ویک کا، پورے ہفتے کا ایک عمل آپ کو مختصر سے کلمات کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں.
آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگا، اپنی دعا میں بھی ضرور یاد کیجیے گا۔ سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کہ اپنے جد امجد علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا کہ حاجات کی قبولیت کے لیے اگر 7 دن تک یہ اذکار، یہ جو 7 اذکار ہم بیان کریں گے، امام فرماتے ہیں یہ اذکار 1000 مرتبہ پڑھے جائیں تو حاجت پوری ہوگی۔ یعنی 7 دن 7 اذکار ہیں، ان کو 1000 مرتبہ پڑھے جائیں تو امام فرماتے ہیں اس کی حاجت پوری ہوگی۔ پڑھنا کیا ہے؟ اور ہفتے والے دن یا حی یا قیوم، اتوار والے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین، پیر والے دن سبحان اللہ والحمد للہ، منگل والے دن یا اللہ یا رحمان، اور بروز بدھ جو ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور جمعرات کو یا غفور و یا رحیم، اور روز جمعہ جو ہے جو سید الایام ہے، اس دن کیا پڑھنا ہے؟ یا ذا الجلال والاکرام۔ ان اذکار کو یہ 7 دن تک اگر کوئی 1000 مرتبہ پڑھے تو امام فرماتے اپنے جد سے نقل کرتے ہیں اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ خواہ آپ کی حاجات شادی کی ہے، رزق کی ہے، اولاد کی ہے، دولت کی ہے، صحت کی ہے، سفر کی ہے، حج کی ہے، پریشانی دور ہونے کے، امتحان میں ایگزام میں پاس ہونے کے لیے ہے، تو آپ ان اذکار کو اپنی زبان پہ معطر کریں، جاری رکھیں، تو انشاءاللہ کامیابی کامرانی ملے گا۔ اور ایک اور بھی عمل ہے شیطانی وسوسے سے بچنے کا، اسے نقش کہیں، تعویذ کہیں۔ سورہ جمعہ کو روایت میں ہے کہ اگر کوئی پابندی سے روزانہ پڑھے تو اسے شیطانی وسوسوں سے مکمل نجات مل جاتی ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ سورہ جمعہ۔ کب؟ روزانہ۔ کیا فائدہ ہے؟ شیطانی وسوسے سے مکمل اس کو نجات ملے گی۔ اچھا، ایک دعائے ابو ذر ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو دعائے ابو ذر ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام نے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یہ دعا یا رسول اللہ اہل آسمان میں بہت مشہور ہے۔ کون سی؟ دعائے ابو ذر۔ پڑھنا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الامن والایمان والتصدیق بنبیک والعافیت من جمیع البلاء والشکر علی العافیت والغنا عن شرار الناس۔ مفاتیح الجنان میں بھی یہ دعا مل جاتی ہے۔ دعائے ابو ذر غفاری ابو ذر کے نام سے مشہور اور معروف ہے، اور اگر امن چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اور عافیت چاہتے ہیں، بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، اور برے لوگوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو اس دعا کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کافی ساری آپ کے لیے فوائد اس دعا سے آپ کو ملیں گے۔ انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ایک عمل جو ہے، اگر چاہتے ہیں کہ دشمن کے مکر و فریب سے بچیں، دعائیں بھی قبول ہوں، تو نماز فجر کے بعد، یعنی کسی سے بات کرنے سے پہلے 4 قل، یعنی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں۔ کب؟ نماز فجر کے فوراً بعد، کسی سے بات کرنے سے پہلے۔ ان 4 قل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا مالک الرقاب و یا حازم الاحزاب و یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ دعا پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے تو وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی مومنین سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں گے، دوسرے مومنین کو بھی اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ، بشرط زندگی، بشرط صحت و سلامتی۔ آنے والے ایام میں مختصر اور مختلف جو ہے اعمال، اذکار، ادعیہ، مناجات، نقوش، طلسمات، حجابات، تعویذات آپ احباب کی خدمت مبارک میں انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ